بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللہم حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليان وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات پڑھیں محمد وعلى دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور عبادت کی خاطر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ قرآن مجید کی وہ آیت جو تقریباً ہر مومن اس آیت کو جانتا ہے، ارشاد ہوا بقیت اللہ خیر لکم، اے مسلمانوں ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا، یہ وجود تمہارے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے، لیکن اللہ نے ایک شرط لگا دی ان کنتم مؤمنین، جب تک تم مومن نہیں بن جاتا یہ وجود تمہیں خیر نہیں دے گا۔ سب سے پہلا سوال یہ کس کا وجود ہے؟
تو تمام شیعہ مفسر لکھتے ہیں کہ یہ وجود امام زمانہ کا وجود ہے، یہ وجود حجت خدا کا وجود ہے، یہ ہماری بات میں سرکار کا وجود ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ وجود تم سب کو کیا دے گا؟ خیر دے گا، تم سب کو برکت دے گا، لیکن ایک شرط ہے اس وجود سے خیر لینے کی، وہ شرط یہ ہے کہ تو کیا بن جائے؟ مومن بن جائے۔ بالکل اسی طرح کہ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے، لیکن قرآن کے پڑھے رہنے سے ہر بندہ قرآن سے فائدہ نہیں لے سکتا۔ آواز آئی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب وہ ہے جس میں شک نہیں ہے، یہ ہر کسی کے لیے باعث ہدایت ہے، نہیں یہ صرف ہدایت اسے دیتی ہے جو صاحب تقویٰ ہے۔ تو نہ قرآن بغیر تقویٰ کے فائدہ دیتی ہے، نہ امام بغیر ایمان کے فائدہ دیتا ہے۔ کربلا میں مولا حسین سے فائدہ اسی نے لیا جو صاحب ایمان تھا، یعنی اگر میرے وجود میں ایمان نہیں ہے میں اہل بیت سے خیر نہیں لے سکتا، اگر میرے وجود میں ایمان کا پاور نہیں ہے میں کبھی بھی اہل بیت سے فائدہ نہیں لے سکتا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کے پاس موبائل ہے اور آپ کے پاس سم نہ ہو تو آپ کے موبائل میں سگنل نہیں آتے۔ تو آج مسلمان نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن اگر اس کے وجود میں ایمان نہیں ہے تو کبھی بھی خیر کے سگنل تمہارے قلب میں نہیں آ سکتے۔ جب تک معرفت کا سم نہیں لگاتے تب تک تجھے معرفت کے سگنل نہیں ملیں گے۔ عام مثال کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں، سگنل بھی سم میں تب آتے ہیں جب باہر اس کمپنی کا ٹاور لگا ہوا، یعنی ٹاور منبع ہے، سم ایک وسیلہ ہے جو ہمیں ٹاور تک پہنچاتا ہے۔ اب موبائل تو سب کے پاس ہیں، قلب تو سب کے پاس ہیں، دماغ تو سب کے پاس ہیں، لیکن حقیقی ولایت کی سم کسی کسی کے پاس ہے۔ یہ جو مسلمانوں کے فرقے آپ دیکھ رہے ہیں، میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، یہ مختلف کمپنیوں کی برانچ ہیں۔ کسی نے خلافت کا سم لیا، کسی نے ولایت کا سم لیا، کسی نے یزید کے دکان سے سم لیا، کسی نے امیر شام کے دکان سے سم لیا۔ یہاں ممانعت نہیں ہے، جو چاہے جس دکان سے سم لے لے، یہ تیری مرضی ہے، تو شیطان کی سم لیتا ہے یا رحمان کی سم لیتا ہے، یہ انتخاب تیرا ہے۔ جب تو صحیح انتخاب کرتا ہے پھر خدا تجھے کیا دیتا ہے؟ صحیح سگنل بھی دیتا ہے۔ اب ایک مثال دوں، مثلا ایک بندہ عراق کی سم لی اور پاکستان آ گیا تو کیا اسے عراق کے ٹاور کے سگنل پاکستان میں ملیں گے؟ کبھی نہیں ملیں گے۔ یہاں کی مبلنگ کی سم لی اور آپ عراق چلے گئے تو کیا مبلنگ کے سگنل وہاں پہ آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ تو سم لینا بھی ضروری ہے اور سم لینے کے ساتھ ساتھ اس ٹاور کے ساتھ قریب ہونا بھی ضروری ہے۔ جب تک ٹاور کے قریب نہیں ہوگے اسی طرح سگنل نہیں ملیں گے۔ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے ولایت علی کا سم تو لیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تو ٹاور سے بہت دور ہے۔ یہ مجلس حسین تجھے ولایت کے ٹاور کے قریب لے کر جاتی ہے، یہ قرب خدا پیدا کرتی ہے، یہ قرب اہل بیت پیدا کرتی ہے۔ یعنی جتنا قریب ہوتا جائے گا اتنے سگنل زیادہ آتے جائیں گے، جتنا دور ہوتا جائے گا اتنے سگنل ویک ہوتے جائیں گے۔ اب کسی کے پاس انٹرنیٹ ہے، مثلا وہ اتنا دور ہے کہ وہ 2G کا انٹرنیٹ لے پا رہا ہے، کوئی 3G کا انٹرنیٹ لے پا رہا ہے، کوئی 4G کا انٹرنیٹ لے پا رہا ہے، کوئی 5G کا انٹرنیٹ لے پا رہا ہے۔ تو جو جتنا قریب ہے اتنا مضبوط انٹرنیٹ لے پاتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہی مراتب اہل بیت بتاتے ہیں کہ ابو ذر مثلا 3G والا تھا، سلمان 5G والا تھا۔ جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کا پاور اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا اگر انٹرنیٹ مضبوط ہو تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائل جلدی اپلوڈ ہوتی ہے، ڈیٹا جلدی ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے۔ اب یہاں سے تو اپنی مجلس کو اپلوڈ کرانا چاہتا ہے، قیامت بھیجنا چاہتا ہے،
یہاں سے اپنے دعا کو اپلوڈ کرانا چاہتا ہے، یہاں سے اپنی نمازوں کو اپلوڈ کرانا چاہتا ہے۔ اب ایک مرتبہ بندہ مرے گا، اللہ کی دربار میں جائے گا، پروردگار عالم کہے گا نمازیں کہاں لے کر آئے ہو، نمازیں تیری کہاں ہیں؟ کہے گا خدا میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنی مجلسیں پڑھی، میں نے اتنا گریہ کیا حسین ابن علی پر۔ اللہ کی آواز آئے گی تیرا نیٹ ورک کمزور تھا، تو نے جتنی چیزوں کو اپلوڈ کیا یہاں پہنچی نہیں ہیں۔ یہ رابط بالکل اسی طرح جس طرح دنیا کا سسٹم ہے، اللہ کا سسٹم بھی اسی طرح ہے۔ فرمایا ایسے ایسے لوگوں کو لایا جائے گا، خدایا کہاں گئی ہماری نمازیں؟ کہ تم نے نماز ادا تو کی تھی لیکن مقام قبولیت تک نہیں پہنچی تھی۔ صرف نماز پڑھنی نہیں ہے، نماز کو عالم برزخ تک پہنچانا بھی ہے۔ صرف مجلس سننی نہیں ہے، اس کو عالم برزخ تک پہنچانا بھی ہے، اور یہ تبھی پہنچے گی جب انسان کا ربط اور اس کا رابطہ اس کے امام کے ساتھ کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا۔ رابطہ کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ اللہ نے شرط رکھ دی، اگر تیرے دل میں ایمان نہیں تو تیرا رابطہ مضبوط نہیں۔ اب سوال ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایک تو ایمان کی تعریف ہم کرتے ہیں عوام میں، ایک تعریف مولا علی کرتے ہیں۔ عوام میں ایمان کی تعریف ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مولانا یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ میرا مومن بھائی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب مسلمان اور مومن؟ کہ مسلمان کا مطلب یہ محمد رسول اللہ تک والا ہے، اور مومن کا مطلب یہ علی ولی اللہ تک والا ہے۔ یہ اصطلاح عام میں ہم کہتے ہیں یہ مومن بھائی ہے، یہ مسلمان بھائی ہے، یہ ہماری تشریحیں ہیں۔ لیکن اہل بیت کے نزدیک مومن کون ہے؟ جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے وہی مومن ہوتا ہے۔ فرق مسلم اور مومن یہ تو ہم نے اصطلاحیں نکالی ہیں نا۔ مسلمان وہ جو سر خم تسلیم کرے، کس کے سامنے؟ رسول کے سامنے نا۔ اگر اس نے سر خم تسلیم نہیں کیا تو مومن نہیں ہے، اور اگر مومن ہے تو حقیقی مسلم بھی ہے۔ مسلمان جو وسلموا تسلیمہ کی منزل پر ہو۔ مولا ایمان کب دل میں آتا ہے؟ جہاں جہاں قرآن میں لفظ قلب ہے، قلب سے مراد روح ہے، کہ یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن بہن بھائی سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، لیکن فرمایا صرف وہ مطمئن ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ قلب سلیم یعنی جو سالم روح لے کر آئے گا۔ قرآن اتنی مرتبہ روح کی بحث کرتا ہے، لیکن آج کسی جماعت سے پوچھو تجھے پتا ہے روح کیا ہے؟ اسے نہیں پتا، کیونکہ اسے پتا ہی نہیں کہ ایمان کا نام کیا ہے۔ میرے عزیز، ایمان روزے اور نماز کا نام نہیں ہے، ایمان زکوٰۃ اور خمس کا نام نہیں ہے، یہ اعمال عبودی ہیں۔ ایمان کا نام کیا ہے؟ بندہ نماز پڑھے بغیر ایمان کے تو فائدہ نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ بندہ دن رات نمازیں پڑھتا رہے پر بغیر وضو کے ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر تیرے وجود میں ایمان نہیں ہے، تیرے اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ نماز تو کربلا میں بھی پڑھی جا رہی تھی، دونوں طرف پڑھی جا رہی تھی۔ لشکر یزید بھی پڑھ رہا تھا، لشکر مولا حسین بھی پڑھ رہا تھا۔ کیا وہ حج نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے؟ اگر کمی تھی تو ایمان کی کمی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں اگر ایمان کی معرفت حاصل کرنی ہے تو ابتدا اپنے وجود سے کرو۔ آواز آئی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ پہلے خود کو پہچان، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان تیرے وجود کے اندر ہے، بس تجھے اس کو ڈھونڈنا ہے، تجھے اس کو تلاش کرنا ہے۔ ایمان کو ڈھونڈو، تبھی آواز آتی ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرک کی رگ سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ اب شہرک کی رگ سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ شہرک کی رگ بھی ہمیں نظر نہیں آتی، یعنی میں تیرے وجود کے اندر ہوں، بس تو محسوس کر۔ کہ مولا علی فرماتے کیا تو سمجھتا ہے کہ تو ذرہ ہے؟ لیکن فرمایا نہیں نہیں، وہ فیک عالم الاکبر، بلکہ تیرے وجود میں ایک پوری کائنات ہے۔ تو اگر مولائے کائنات کو سمجھنا ہے پہلے اپنے اندر کی کائنات کو سمجھنا ہوگا۔ یہ کائنات جو خدا نے تجھے دی ہے، جب تو اس کائنات کو نہیں سمجھ پائے گا مولا کائنات کو نہیں سمجھ پائے گا۔ آج میں سب سے ایک سوال کرتا ہوں، فرمایا جس نے خود کو پہچانا اس نے کسے پہچانا؟ خدا کو پہچانا۔ اب سوال یہ ہے کہ خود کیا ہے؟ آپ سے سوال کیا جائے جس نے خود کو پہچانا یہ خود کیا ہے؟ یہی فرق مسلم اور کافر ہے۔
اگر انگریز کی زندگی کا طور و طریقہ اور مسلمان کی زندگی کا طور و طریقہ سیم ہو تو پھر میرے کلمے پڑھنے کا اور اس کے نہ پڑھنے کا فرق کیا ہوا؟ اگر میں بازار میں چلا جاؤں، بولے مولانا یہ وہ ہے جو مولا علی کی امامت کو مانتا ہے اور یہ وہ ہیں جو مولا علی کی امامت کو نہیں مانتے، یہ مسلم ہے اور یہ مومن ہے، لیکن جب دونوں کی دکان پہ جائیں دونوں کا برتاؤ ایک ہو تو پھر اس کے علی ولی اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ اور اس کے علی ولی اللہ نہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ جب ایک محلے میں جائیں، ایک ہندو کی دکان ہو ایک مسلمان کی دکان ہو، دونوں کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ ایک ہی جیسا ہو تو دنیا تو کہے گی نا پھر اس کے کلمے پڑھنے کا کیا فائدہ اور اس کے نہ پڑھنے کا کیا فائدہ، کہ یہ بھی راشی وہ بھی راشی، یہ بھی جھوٹا یہ بھی جھوٹا، دونوں کے کردار دونوں کے اعمال ایک ہوں۔ مولا فرماتے نہیں، ہمارے شیعہ ستاروں کی طرح چمکتے ہیں، ستارہ دور سے اپنی پہچان بتاتا ہے۔ اگر بازار میں 10 دکان ہے، ایک دکان مسلم کا ہے تو اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے، ایک دکان علی والے کا ہے وہ اپنے علی والے ہونے کا ثبوت دے۔ فرمایا تو اپنے وجود میں نشانیاں لے کر چلتا ہے، تب تک تو مومن نہیں ہو سکتا جب تک، دیکھیے ہر شبیہ بنانا آسان ہے، شبیہ علم بنانا آسان ہے، شبیہ تابوت بنانا آسان ہے، جھولے کی شبیہ بنانا آسان ہے، مولا کے ذوالجناح کی شبیہ بنانا آسان ہے، لیکن سب سے مشکل ترین شبیہ اگر کائنات میں ہے وہ شبیہ ہے کردار ہے حسین ابن علی ہے۔ یہ شبیہ کون بنا سکتا ہے؟ جب تو ایسی شبیہ بنا دیتا ہے تو پھر آواز آتی ہے السلمان منا اہل البیت۔ لیکن سوال یہ ہے سلمان نے ایسا کیا کیا کہ معرفت بھی آ گئی اور ایمان کے 10ویں درجے پر بھی سلمان نافذ ہو گیا؟ کیونکہ سلمان نے خود کو پہچانا تھا۔ وقت کی کمی ہے، میں اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھوں گا، جب تک خود کو نہیں پہچانو گے۔ اب کسی انگریز سے پوچھئے، کیونکہ اللہ نے کہا نا خود کو پہچانو تو رب پہچان میں آ جائے گا۔ کسی انگریز سے پوچھئے انسان کیا ہے، انسان کسے کہتے ہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ انسان یہی جسم ہے، انسان یہی جسم ہے، آیا ہوں کھاؤں گا پیوں گا اور بعد میں مر جاؤں گا۔ جب اس کے ذہن میں غلط تعریف گئی انسان کی کہ انسان جسم ہے تو وہ صبح سے شام تک کس کی لذتوں کے پیچھے ہوتا ہے؟ جسم کی لذتوں کے پیچھے ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے وجود کی تعریف جب غلط کر لی، اب صبح سے شام تک جس لذت کو حاصل کرنے کے پیچھے ہے وہ جسم کی لذت ہے۔ ایسی لے گا جسم کے لیے، بیڈ لے گا جسم کے لیے، کمائے گا جسم کے لیے، کھانا جسم کے لیے، شہوت جسم کے لیے، اور اس کی شہوت کبھی پوری نہیں ہوگی، اس کا حرص کبھی پورا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہمیشہ خدمت کس کی کرنا چاہتا ہے؟ جسم کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ مولا فرماتے اے انسان بے وقوف، یہ تیرا مرکب ہے، تو راکب ہے، یہ تیری سواری ہے، تو اس کا سوار ہے، یہ جسم تیری خدمت کے لیے بنا ہے، تو جسم کی خدمت کے لیے نہیں بنا۔ کہ بندہ صبح سے شام تک اس جسم کی خدمت کرتا رہے۔ فرمایا یہ جسم بدبخت کبھی کبھی تجھے اپنا خادم بنا دیتا ہے۔ مولا نے مثال دی، امام نے کہا اگر کسی انسان کو آتا ہوا دیکھو، اس کے ساتھ اس کا گدھا ہو اور اس نے گدھے پر اچھی چادر ڈالی ہوئی ہو اور گدھے کو خوبصورت اور سنگھار کیا ہوا ہو اور خود گدھے کے ساتھ ننگا چل رہا ہو اور سارا سامان اس نے اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہو، تو دنیا اس پہ ہنسے گی کہ نہیں ہنسے گی؟ اور بولے نہیں میں گدھے کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، میں سامان اٹھاؤں گا۔ پر میں جس طرح تو اس بندے پہ ہنستے ہو جو گدھے سے کام نہیں کرواتا، سارا کام خود کرتا ہے اور گدھے کو سنگھار کر کے ساتھ چلتا ہے، فرمایا اس انسان کی مثال ایسے ہے، یہ جسم وہ گدھا ہے جو خدا نے تیری خدمت کے لیے بنایا تھا، لیکن تو صبح سے شام تک کس کی خدمت کرتا ہے؟ جسم کی خدمت کرتا ہے، نہ کہ جسم سے اپنی خدمت کرواتا ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ مولا اللہ کو کیا ملتا ہے میرے روزے سے، اللہ کو کیا ملتا ہے میری نمازوں سے کہ صبح سے شام تک بندے کو بھوکا رکھے، صبح سے شام تک بندے کو پیاسا رکھے؟ میں بھوکا پڑتا ہوں، میں پیاسا رہتا ہوں، وہ غنی مطلق ہے، میری پیاس سے اسے کیا ملتا ہے، میرے بھوک سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا جتنے بھی عبادی اعمال ہیں، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، روزہ رکھو نماز پڑھو، یہ جتنی عبادتیں ہیں موضوع فرماتے ہیں یہ روح کے لیے نہیں ہیں، یہ جسم کے لیے ہیں۔ اللہ روح پہ کوئی پابندی نہیں ڈالتا، یہ ساری پابندیاں اگر ڈالی گئی ہیں
جسم پر ڈالی گئی ہیں. جس طرح تیرے پاس بھینس ہے، تیرا گھوڑا ہے، تیرا گدھا ہے، تو رات کو اس کو باندھ کے رکھتا ہے نا. کہیں ہمسائے کی کھیت میں جا کے اس کی زمین اور فصلوں کو تباہ نہ کر دے تو اسے کنٹرول کرتا ہے نا. اب ایک بندہ کسی کو گدھا لے کر دے اور بولے کہ یہ گدھا رکھو، ڈیلی بیسس پہ کام کرنا، میں 1 سال کے بعد آ کے تم سے حساب و کتاب لوں گا. اب وہ گدھے کو رکھ لے یا گھوڑے کو رکھ لے اور 2 سال تک اسے کھلاتا رہے لیکن کوئی کام اس سے نہ دے تو نقصان کس کا کرے گا؟ اپنا کرے گا. کہ یہ نماز کس کے لیے ہے؟ جسم کے لیے ہے، روح کے لیے نہیں ہے. روزہ کس کے لیے ہے؟ جسم کے لیے ہے، روح کے لیے نہیں ہے. روزے سے روح تنگ نہیں ہوتی، روزے سے جسم تنگ آ جاتا ہے. نماز سے روح تنگ نہیں ہوتی، نماز سے جسم تھک جاتا ہے. ایک اور قریب مثال دوں، یہ سارا مجمع مجلس امام حسین میں بیٹھا ہے، بیٹھے بیٹھے آپ کا جسم تھک جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی کروٹ ادھر بدلو گے، کبھی ادھر بدلو گے، کبھی گھٹنے میں تکلیف، کبھی کمر میں تکلیف، کبھی صبح سے شام تک کام کیا، بندہ تھک جاتا ہے. جسم بولتا ہے میں تھک گیا ہوں، اب گھر چلے جا، اب آرام کر لے، اب سکون کر لے. لیکن روح کہتی ہے نہیں، ابھی مجھے ذکر حسین سننا ہے. روح کبھی نہیں تھکتی، یہ جسم ہے جو تھکتا ہے. بندہ 40 پہ گیا، نجف سے پیدل کربلا کی طرف چلا، جسم چلتے چلتے تھک جاتا ہے، اس کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. یہ کہتا ہے اب تو ریسٹ کر لے، اب تو آرام کر لے، اب تو نیند کر لے. لیکن روح کہتی ہے نہیں، مجھے جلدی حسین تک پہنچنا ہے. یہ محسوس تو کرو کہ تیری اندر کی خواہش اور ہے. یہ جسم ہے جو تھک جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں یہ جسم وہ سرکش حیوان ہے، اگر اسے تو نے کنٹرول نہ کیا یہ کسے کنٹرول کرے گا؟ تجھے کنٹرول کرے گا. ایک اور مثال دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. اب مجھے نہیں پتا آپ کے شہر میں نشائی کتنے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بہت ہیں مولانا. میں پشاور گیا تو ایک سڑک پہ نشائی بیٹھے تھے، کوئی سوئیوں والے، کوئی پتہ نہیں کون سے والے، نڈھال پڑے ہوئے تھے. اور پوچھا زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ کہ الحمدللہ بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے. اور ایک نشائی سے جب ڈیپ انٹرویو لیا نا، بھائی یہ کیا کر رہے ہو، کیوں زندگی تباہ کر رہے ہو؟ یہ گندگی، گندے کپڑے، دن رات سوئیاں لگانا کیا تجھے اچھا لگتا ہے؟ بولنے لگا نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا. کہ پھر کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جسم نے مجبور کیا ہوا ہے. بڑے سے بڑے نشائی، شرابی، چرسی، موالی سے پوچھو گے نا کیا یہ جو تو کام کرتا ہے تجھے پسند ہے؟ اندر سے کہتا ہے نہیں مجھے نہیں پسند. لیکن کیونکہ جسم کیا ہو چکا ہے؟ عادی ہو چکا ہے. جسم نے مجھے اپنا غلام بنا دیا، اس نے میرے روح کے پاؤں میں بیڑیاں باندھ دی ہیں. اب یہ مجھے علی تک جانے نہیں دیتا، یہ خدا تک جانے نہیں دیتا. اللہ نے کہا تبھی میں نے مجبور ہو کے سال میں 1 مہینہ روزہ واجب کیا، تاکہ جسم کو تو کنٹرول کر سکے. کہیں یہ نہ ہو یہ ان کنٹرول ہو جائے اور تمہیں اللہ کا مخالف بنا دے. دوسری چیز آپ کو بتا دوں، اللہ کہتا ہے میں نہیں چاہتا، اللہ لذت کا دشمن نہیں ہے. یہ نہیں کہ بولے اندھے ہو جاؤ، گونگے ہو جاؤ، کچھ نہ کھاؤ، کچھ نہ پیو، نہیں. وہ کہتا ہے میں تجھے اعلیٰ ترین لذت عطا کرنا چاہتا ہوں، سب سے بڑی لذت تجھے دینا چاہتا ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. کیسے؟ پورا سال آپ کھانا کھاتے ہیں، سب سے زیادہ کھانے کا مزہ رمضان میں آتا ہے کہ نہیں؟ ہاں ایسا ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ مزہ کس میں آتا ہے؟ رمضان میں آتا ہے. حالانکہ بندہ بھوکھا رہتا ہے، کیونکہ تو بھوکھا رہتا ہے تجھے زیادہ مزہ بھی آتا ہے. اللہ مزے لینے کے طریقے سکھا رہا ہے. جب اس کو بھوک دو گے پھر یہ تجھے لذت بھی دے گا، تیری اطاعت بھی کرے گا. ایک حیوان کو صبح سے شام تک تو کھلاتا رہے گا وہ سرکش بن جائے گا. گدھے گاڑے والی کو بھی پتا ہے کہ صبح سے شام تک گدھے سے کام کرواؤ، پھر رات کو جا کے اسے گھاس دو. اگر اسے صبح ہی گھاس دے دی، دوپہر کو گھاس دے دی، وہ کبھی ریڑھی چلائے گا ہی نہیں. وہ اس امید میں ہوتا ہے محنت کروں گا تو صلا ملے گا. اسی طرح رمضان کے مہینے میں صبح سے شام جسم کو بھوکا رکھو. روح کے لیے تو بھوک کی کوئی معنی نہیں ہے. یہ کھانا پیٹ کی ضرورت ہے، شہوت جسم کی ضرورت ہے، اچھے مناظر اور تصویریں آنکھ کی ضرورت ہے، اچھی آوازیں کانوں کی ضرورت ہے. روح کو اگر ضرورت اور مزہ ملتا ہے تو اطاعت خدا میں ملتا ہے. ایک مثال دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. کسی نے امام حسین سے پوچھا کہ مولا فرق لذت جسم اور لذت روح کیا ہے؟
مجھے کیسے پتا چلے میں کب جسمانی لذت لیتا ہوں اور کب روحانی لذت لیتا ہوں؟ مولا حسین کا پیارا جملہ، یہ مطالب علی اور آل علی کے علاوہ کوئی اور ہمیں بتا بھی نہیں سکتا، کہ مولا حسین فرماتے ہیں اگر تجھے کھانا کھا کر مزہ آئے، اگر تجھے کھانا کھا کر مزہ آئے، سمجھو ابھی تک حیوان ہو، کیونکہ یہ جسمانی لذت حیوانی لذت ہے، کوئی فرق نہیں۔ تو بھی کھانا کھاتا ہے، گدھا بھی کھانا کھاتا ہے، تو بھی گھوڑا بھی کھانا کھاتا ہے، تو یہ لذتوں پہ فخر کرنا یہ فخر انسانی نہیں ہے، فخر حیوانی ہے۔ کوئی کہے کہ میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ میرے بچے ہیں، بچے تو حیوانوں کے بھی ہوتے ہیں۔ کوئی کہے میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ میں بڑا غیرت مند ہوں، مولا فرماتے ہیں غیرت مند تو مرغا بھی ہوتا ہے۔ کوئی کہے میں با حیا ہوں اسی لیے انسان ہوں، با حیا تو کوا بھی ہوتا ہے۔ کوئی کہے میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، یہی انسانی فرض ہے۔ فرمایا نہیں، صبح سے شام تک ایک کبوتر بھی دانے کے پیچھے جاتا ہے، ایک کوا بھی دانے کے پیچھے جاتا ہے۔ کوئی کہے میں نے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، اسی لیے میں انسان ہوں۔ حیوان کہے گا نہیں، ہم بھی اپنے بچوں کو ہنر سکھاتے ہیں، کبوتر اڑنا سکھاتا ہے، شیر شکار سکھاتا ہے، ہم بھی اپنے بچوں کو ہنر سکھاتے ہیں تاکہ وہ سروائیو کر سکیں، اس دنیا میں جی سکیں۔ ہنر نہیں ہوگا تو کیسے جیے گا؟ تو نے بہت بڑا کمال نہیں کیا۔ کوئی کہے میں نے شادی کی ہے اس لیے میں انسان ہوں، شادیاں تو حیوان بھی کرتے ہیں، فرق یہ بیچ میں مولوی نہیں ہوتا، شادی تو ان کی بھی ہوتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مولا فرماتے اگر کھانا کھا کر مزہ لے، یہ لذت حیوانی ہے، یہ لذت جسمانی ہے۔ مولا روح کی لذت کیا ہے؟ فرمایا جسے کھانا کھا کر مزہ آئے، ابھی تک یہ مقام حیوان پر ہے، لیکن جسے کھانا کھلا کر مزہ آئے، یہ لذت روحانی ہے۔ توجہ کرنا مولا حسین کے جملے پر، مولا فرماتے جسم بھی محدود ہے، جسم کی لذت بھی محدود ہے۔ آپ نے ایک ہفتہ پہلے کچھ کھایا، آج پوچھوں کیا کھایا، کسی کو یاد ہے؟ نہیں۔ لقمہ جب تک زبان پہ مزہ، نیچے کیا مزہ ختم۔ لذت جسم محدود ہے، پیٹ بہت جلدی بھر جاتا ہے، شدید بھوک ہو، 2 روٹیاں 3 روٹیاں 4 روٹیاں 6 روٹیاں، آخر پیٹ بھر جائے گا، اس کے بعد کوئی کھلائے گا تو بندے کو الٹی آئے گی، انف اور انف۔ لیکن عبادت کی لذت ختم نہیں ہوتی۔ بندہ جتنی مرتبہ کربلا جائے کبھی تھکتا نہیں ہے، بندہ جتنی مرتبہ اللہ کو پکارے تھکتا نہیں ہے۔ کیوں اہل بیت پوری راتیں مصلوں پہ گزار دیتے تھے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیونکہ روح بھی لامحدود ہے، اس کی لذت بھی لامحدود ہے۔ تجھے یہ بھی نہیں یاد کہ ایک ہفتہ پہلے تو نے کیا کھایا، کیونکہ جسم کی لذت تھی، آئی اور گئی۔ لیکن اگر تو نے 6 مہینے پہلے بھی کسی یتیم کی مدد کی ہو، تو نے 1 سال پہلے بھی کسی غریب کے تن پہ لباس پہنایا ہو، تو نے 10 سال پہلے مثلاً کربلا کی زیارت کی ہو، آج بھی وہ زیارت وہ مدد سوچو گے تجھے لذت ملے گی۔ یہ کون سی لذت ہے؟ یہ روح کی لذت ہے۔ تو جب تک یہ نہیں سمجھو گے کہ تم 2 چیزوں کا مجموعہ، آج صبح سے شام تک معاشرے میں گمراہی کیوں ہے؟ کیونکہ انسان سمجھتا ہے میں جسم ہوں، لہذا صبح سے شام تک جسم کی لذتوں کے پیچھے لگتا ہے۔ مثلا آج جو فاسق لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں حقیقت انسان کیا ہے، دن رات لگے ہوئے ہیں کہ شہوت کی لذت کو کیسے بڑھایا جائے، ایسی ایسی دوائیاں، ایسی ایسی چیزیں کریٹ کرتے ہیں کہ انسان زیادہ سے زیادہ شہوت لے، زیادہ سے زیادہ، لیکن لے نہیں سکے گا۔ اگر شہوت لینا فخر انسانی ہوتا تو گھوڑا بولتا مجھ میں تجھ سے زیادہ شہوت ہے۔ تبھی خدا نے انسان کو جسمانی پاور کم دیے، جتنا سونگنے کی طاقت ایک کتے کی ہے انسان کی نہیں ہے، جتنا سننے کی طاقت ایک پرندے کی ہے انسان کی نہیں ہے، جتنی تیز آنکھیں ایک عقاب کی ہیں انسان کی نہیں ہے، جتنا طاقتور ہاتھی ہے انسان نہیں ہے۔ کیوں اللہ نے ہمیں ان چیزوں میں طاقتور نہیں بنایا؟ شہوت انسان کو کم دی، جسمانی طاقت انسان کو کم دی، قوت بینائی انسان کو کم دی، قوت سماعت انسان کو کم دی، یہ ساری طاقتیں اللہ نے حیوان کو زیادہ دی، کیونکہ حیوان صرف اپنے جسم کی وجہ سے سروائیو کر رہا ہے، لیکن اے انسان اگر تو انسان ہے تو اپنے روح کی طاقت کی وجہ سے انسان ہے۔
کبھی ان چیزوں میں مقابلہ نہ کرنا. اگر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بھی کرنا ہے تو ایمان کی طاقت سے کرنا. اور ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ روح کے پاور سے ملتا ہے. اب مولا کی ایک مثال دوں اور ربط دوں کربلا کی طرف. مولا فرماتے ہیں دیکھو جب سفروں پر بیٹھو تو کم سے کم طعام رکھا کرو. زیادہ طعام کھانے سفرے پہ نہ رکھا کرو. فرمایا تو یہ سمجھ، تیری خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ طعام ہو. یہ جو خواہش تیرے اندر ہے نا، یہ تیرے جسم کی نہیں ہے، تیرے روح کی. اب مشکل یہ ہے کہ اللہ نے محدود جسم میں لامحدود روح ڈال دی. محدود جسم، روح کیا ہے؟ لامحدود. نفخت من روحی، جب تو شکم مادر میں 4 مہینے کا ہوا تو میں نے تیرے وجود میں نفخہ الہی ڈال دیا. روح جو نفخہ ہے وجود خدا سے آیا. ہمارے اندر بھی خدائی طاقتیں موجود ہیں. تبھی فرمایا عبدی اطعنی اجعلک مثلی، ہے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دیتا ہوں. جس طرح میں کہتا ہوں کن فیکون، اسی طرح تو کہے گا کن فیکون ہو جائے گا. اگر صفات الہی کو جمع کیا جائے تو وجود مصطفیٰ بنتا ہے. اگر صفات الہی کو جمع کیا جائے تو وجود علی مرتضی بنتا ہے. جیسے خدا رحیم ویسے ہی محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین. جیسے خدا معاف کرنے والا ویسے آل رسول معاف کرنے والا. ابن ملجم قاتل ہے، مولا کے پاس لایا جاتا ہے. امام فرماتے یہ بتا علی سے بہتر برتاؤ اس شہر میں کسی نے تیرے ساتھ کیا؟ کہ نہیں. کہ کھانا میں نے تجھے دیا، صبح نماز پہ میں اٹھاتا، پناہ میں نے تجھے دی، پھر بھی تو نے علی کو مارا. کہ اگر بچ گیا تو اپنا خون معاف کر دوں گا. اگر اہل بیت زندہ رہتے تو اپنے قاتلوں کو معاف کر دیتے، کیونکہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. لیکن جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو قصاص واجب ہو جاتا ہے. کہ اگر دنیا سے چلا گیا کیونکہ تو نے ولی خدا کو قتل کیا اور اس کی معافی اللہ کے دربار میں نہیں ہے، پھر سزا ہوگی. لیکن اگر میں بچا تو علی تجھے معاف کر دے گا. یہ مظہر کردار خدا، مظہر صفات خدا. جسم محدود، روح لامحدود. اب غلطی ہم کہاں کرتے ہیں؟ خواہش ہوتی ہے روح کی، اپلائی کرتے ہیں اسے جسم پر. کیونکہ روح لامحدود ہے تو اس کی خواہش بھی کیا ہے؟ لامحدود. یہ آپ کا قصور نہیں ہے. ہر بندہ ہمیشہ کے لیے جینا چاہتا ہے، ہر بندہ. اگر میں آپ کو بولوں نا میں نے ایک دوائی بنائی ہے، کھاؤ گے تو 200 سال جیو گے، یا لائن لگ جائے گی لوگوں کی، مجھے دو مجھے دو. موت آپ کو پسند نہیں، یہ آپ کی خواہش نہیں، روح کی خواہش ہے. روح مرتی نہیں ہے. بندہ یہ اسی غفلت میں رہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا. تو نہیں مرتا، تیرا جسم مرتا ہے. تو ہمیشہ کے لیے ہے. موت جسم کے لیے ہے، روح کے لیے تو ہے نہیں. روح ایک اس بدن سے نکلے گی، عالم برزخ کے دوسرے بدن میں چلی جائے گی. روح تو نہیں مرتی نا. تبھی اہل بیت جب موت کے قریب آتے تھے کبھی چہرے پہ مایوسی نہیں ہوتی تھی، وہ خوش ہوتے تھے کہ ہم اس دنیا سے نکل کر رب کی ملاقات کی طرف جا رہے ہیں. علی والا جب موت کے قریب آتا ہے تو چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، کیونکہ پوری زندگی جس حسین کو یاد کرتا رہا، جس علی کے نعرے مارتا رہا، اس کی زیارت تو موت کے بعد ہی ہونے والی ہے. تو بندہ موت سے کیوں ڈرے؟ لیکن خواہش ہے میں کبھی نہ مروں. اب یہ کبھی نہ مرنے کی خواہش جسم کی نہیں ہے، کس کی ہے؟ روح کی. جسم تو ہمیشہ باقی نہیں رہتا، اسے فنا ہونا ہے. جس طرح درخت ہے، جس طرح یہ پھل ہیں. ایک سیب لا کر رکھو، فریش سیب، ہفتے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ داغ پڑ جائے گا. بہترین آم لاؤ درخت سے، ہفتے میں کیا آ جائے گا؟ داغ. اسی طرح انسان ہے، ہمیشہ انسان نہیں رہتا، بیماری کے ذریعے مرتا ہے. جیسے کئی سیب اترتے ہیں، کئی طوفان کے ذریعے گر جاتے ہیں، کبھی کیڑا لگ جاتا ہے تو درخت خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان ہے، کسی انسان کو جراثیم اور بیماری لگ جاتی ہے، جلدی مر جاتا ہے. کسی کا بدن صحیح سالم ہوتا ہے، زیادہ زندگی جی لیتا ہے. لیکن بالآخر تو انسان کو مرنا ہے. یہ موت تیرے لیے نہیں ہے، موت کس کے لیے ہے؟ جسم کے لیے ہے. جسم پرانا ہو جاتا ہے، جس طرح لباس پرانا ہوتا ہے، جس طرح کھانا پرانا ہوتا ہے. عالم ناسوت یعنی عالم مادہ کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پرانی نہ ہو اور فنا نہ ہو جائے. لیکن تمہاری روح یہاں کی نہیں ہے.
انا للہ و انا الیہ راجعون، تو جہاں سے آیا ہے وہیں پہ پلٹ کے جائے گا، تو دنیا کی مخلوق نہیں ہے، تو عالم جبروت کی مخلوق ہے۔ لہٰذا یہاں کی لذتیں اتنی حاصل کر جتنی جسم کو ضرورت ہے۔ اب سنیے مولا علی کا جملہ، یہ خواہش جو ہے نا میں زیادہ زندگی جی۔ آج تک ایک نوجوان کو میں نے بولا کتنا پیسہ ملے تو راضی ہو جائے گا؟ مولانا اگر 2 لاکھ کی نوکری ہو تو کافی ہے۔ مجھے پتا یہ راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اسے نہیں پتا کہ یہ خواہش اس کی نہیں ہے، روح کی ہے۔ یہ غلطی ہم کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ میں جو مانگ رہا ہوں وہ جسم کے لیے، روح کے لیے۔ اب چیزوں کو مکس کر دیتا ہوں، زندگی تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ تبھی فرمایا جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا، اپنی حقیقت کو پہچان۔ یہ ڈیمانڈ جو تیرے اندر سے آتی ہیں یہ تیرے روح کی ڈیمانڈ ہے، تیرے جسم کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اب کہے گا مولانا 2 لاکھ کی نوکری مل جائے کافی ہے، چلو ہم نے 2 لاکھ کی نوکری دلا دی، 2 سال کے بعد ملوں، بتاؤ 2 لاکھ کافی ہیں؟ کہے گا نہیں، اگر 3 ہو جاتے تو اچھا ہوتا، چلو 3 ہو جائے، 1 سال کے بعد پھر پوچھو، کہے گا 5 ہو جائیں تو اچھا ہوتا۔ یہ کبھی نہیں رکنے والا۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا امیر نہیں ہے جو بولے بس دولت کافی ہے، نہیں۔ ارب پتی آدمی پھر بھی دولت بنائے، کوئی کہے میں وزیر اعظم بن جاؤں، پھر کہے گا دوبارہ بنوں، پھر کہے گا تیسری بار بنوں، میجر بنے گا، کہے گا جنرل بنوں، کرنل بنوں، کہے گا اوپر جاؤں۔ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ انسان نہ کسی پاور پہ راضی، نہ شہرت پہ راضی، کسی چیز پہ راضی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کے امیر خودکشی کیوں کرتے؟ ہالی ووڈ کی بہت بڑی ایکٹریسز، مال، دولت، شہرت، نام، ہر شے تھی، لیکن اس نے پھر بھی خودکشی کر دی اور خط لکھا کہ مجھے سب کچھ ملا پر سکون نہیں ملا۔ کہ مجھے سب کچھ ملا پر سکون نہیں ملا۔ دولت ملی، شہرت ملی، مال ملا، سکون نہیں ملا۔ کہ میں خود کو مار رہی ہوں، شاید موت کے بعد مجھے سکون ملے۔ یہی تو فلسفہ کربلا ہے۔ یزید تخت پر تھا پر بے سکون تھا، سیدہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں پر سکون تھا۔ یہ دولت کہاں سے ملتی ہے؟ جو سمجھ جائے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ کوئی انسان کسی چیز پہ راضی نہیں ہوتا۔ اچھا کوئی جوان کہے مجھے کشمیر گھومنا ہے، گھوم کے آ جائے گا، کہے گا کشمیر سے زیادہ بھی کوئی حسین جگہ ہے، چلو سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، پورا یورپ گھوم لو، ترکی گھوم لو، پوری دنیا کی سیر کر کے آئے گا نا، کہے گا اب بھی اس سے زیادہ کوئی خوبصورت جگہ ہے، مطمئن نہیں ہوگا۔ جوان سے کو شادی کرنی، ہاں خوبصورت سے خوبصورت اللہ بیوی دے، چلو مل گئی، 2 سال کے بعد کہے گا بیوی اجازت ہے تو دوسری کر لوں۔ بندہ رکتا نہیں، کبھی نہیں رکے گا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں جو تو مانگ رہا ہے، جس کی تو تلاش میں ہے، وہ تو دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یہ خواہش تیری نہیں ہے، تیرے روح کی ہے۔ روح کو کسی لامحدود حسن چاہیے، روح کو کوئی ایسا امیر چاہیے جس سے بڑھ کر کوئی امیر نہ ہو۔ وہ یہاں نہیں ملے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ تیرا پروردگار عالم ہے۔ جس طرح جسم کو بیوی کی ضرورت ہے، ہر شے کو اپنے جوڑے کی ضرورت ہے، ہر چیز کو۔ ہاتھ کا جوڑا کون ہے؟ محسوسات۔ لکڑی پہ ہاتھ لگاؤ گے، دیوار پہ ہاتھ لگاؤ گے، گرم چیز، ٹھنڈی چیز، ہاتھ محسوس کرے گا تو اسے سکون ملے گا۔ کانوں کا جوڑ کیا ہے؟ آواز ہے۔ اگر اسے نارمل آواز ملے گی سکون آئے گا، آواز حد سے زیادہ بڑھ جائے تو آپ کے کان بے سکون ہو جائیں گے۔ آنکھوں کو کب سکون ملتا ہے؟ جب روشنی ملتی ہے۔ اندھیرے میں بندہ بے چین ہوتا ہے، آنکھ کو روشنی سے سکون ملتا ہے۔ بدن کو سکون ملتا ہے شہوت کے ذریعے، جب اسے اپنا جوڑ ملتا ہے۔ پیٹ کو سکون ملتا ہے کھانے سے۔ میں ٹشو کھاؤں گا تو سکون نہیں ملے گا،
میں روٹی کھاؤں گا تو سکون ملے گا. یعنی وہ چیز جو پیٹ کے لیے بنی ہے وہ پیٹ میں جائے تو سکون ملے گا. وہ چیز جو آنکھ کے لیے بنی ہے وہ ملے تو سکون ملے گا. وہ چیز جو کان کے لیے بنی ہے ملے گی تو کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. روح کے لیے کیا بنا؟ روح کو سکون مال سے نہیں ملتا، روح کو سکون دولت سے نہیں ملتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. روح کا جوڑ ہے خدا. جب روح کو خدا ملتا ہے تو روح سکون میں آ جاتی ہے. اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اسے پرواہ نہیں، کیونکہ اسے اپنا معشوق مل چکا ہے. اب مثال دو مولا علی کی اور واقع اور ربط مصیبت. مولا فرماتے سفروں پر بیٹھو تو زیادہ کھانے طعام نہ رکھا کر، کیونکہ رکھے گا تو تیرا سکون تباہ ہو جائے گا. اب مجھے آپ کے شہر کا تو پتہ نہیں، پر کراچی میں کچھ ایسے ہوٹل ہیں کہتے ہیں 6000 دو 40 آئٹم کھانے کے. 40 آئٹم. اب انسان کی روح کی خواہش کیا ہے؟ لامحدود. روح کو زیادہ سے زیادہ چاہیے، اور وہ زیادہ سے زیادہ میں کہاں ڈھونڈتا ہوں؟ دنیا میں. دنیا میں تو کبھی ملنے والا ہے. وہ زیادہ سے زیادہ خدا. روح کو اگر وہ دو گے تو روح کو سکون ملے گا، لیکن میں اسے وہ نہیں دیتا. کبھی مال دیتا ہوں، کبھی دولت دیتا ہوں، کبھی شہرت دیتا ہوں. سب کچھ ملنے کے بعد بھی بندہ مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ اسے وہ نہیں ملتا جو اسے چاہیے. اب اس نے 6000 بھرے. ایسی ہوٹل میں جاتا ہوں جہاں 40 کھانے. مولا فرماتے ہیں جس سفرے پہ زیادہ کھانے ہو نہ بیٹھا کرو، تیرا سکون تباہ ہو جائے گا. اب یہ چلا گیا، بیوی کو لے گیا، بچے کو لے گیا، بھائی کو لے گیا. 6,000 سب کے بھرے. اتنا خرچہ کر کے ایک ہوٹل چلا گیا. 25,000 اس نے خرچ کیے 5 بندوں کے مثلا یا 4 بندوں کے. اور جیسے ہوٹل میں گیا دیکھا 40 آئٹم، مچھلی، کڑھائی، بریانی، نہاری، آئس کریم، فروٹ، سب کچھ پڑا ہوا ہے. اب کہے گا یہ بھی کھاؤں، یہ بھی کھاؤں، یہ بھی کھاؤں، لیکن پیٹ محدود ہے. ہوٹل والا پاگل نہیں ہے کہ وہ تجھے 40 کے 40 کھلا دے. وہ تجھے بے وقوف بناتا ہے. وہ کہے گا یہ فیملی لے کر آئے گا، فیملی میں بچہ، بڑا، خاتون، سب کا پیٹ برابر نہیں ہے. کوئی 300 گرام کھائے گا، کوئی 400 گرام کھائے گا. اسے بھی پتا ہے تو 40 آئٹم کبھی کھا نہیں سکتا. تھوڑا 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 کر کے کھائے گا. کسی ایک سے بھی تیرا دل مطمئن نہیں ہوگا. مچھلی تھوڑی کھائے گا گوشت کے چکر میں، گوشت تھوڑا کھائے گا بریانی کے چکر میں، بریانی تھوڑی کھائے گا آئس کریم کے چکر میں، آئس کریم تھوڑی کھائے گا جوس کے چکر میں. یعنی کسی چیز سے تمہارا پیٹ مطمئن نہیں ہوگا، اور آخر میں پیٹ بھر بھی جائے گا. اور جیسے ہوٹل سے باہر نکلے گا کہے گا اے کاش آئس کریم کھاتا، اے کاش یہ کھاتا. گھر تک حسرت لے کر جائے گا. لیکن مولا فرماتے ہیں جو سفرے پہ ایک طعام رکھتا ہے وہ دال روٹی بھی بڑے سکون سے کھاتا ہے. امیر شام بڑے بڑے سفروں پر بیٹھ کر مطمئن نہیں ہے، لیکن علی نمک روٹی کھا کر بھی مطمئن ہے. کیونکہ مولا کو پتا ہے اس جسم کو جو بھی دو پیٹ تو ویسے ہی بھر جانا ہے. اب پیٹ کو دال دو یا گوشت دو ویسے ہی بھرنا ہے. لذت تو تبھی تک ہے جب تک زبان تک ہے. تو چیزوں کو اپنے جسم کے حساب سے کیا کرو؟ محدود کرو. اس حیوان کو حد سے زیادہ عادی نہ کرو چیزوں کا. اگر یہ عادی ہو گیا یہ تیرا دشمن بن جائے گا، یہ تجھے جہنم تک لے جائے گا. پھر دعائے کمیل کے جملے کہ ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا. کس کے اوپر؟ جسم کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتا. ہر بندہ اپنے اوپر یعنی روح کے اوپر ظلم کرتا ہے. زیادہ کھانا کھا کر ظلم کرتا ہے، زیادہ شہوت میں جا کے ظلم کرتا ہے. موضوع فرماتے ہیں حریص بنو گے سکون تباہ. اے جوان، جس طرح رمضان کے مہینے میں صبح سے شام تک جب بندہ بھوکا ہوتا ہے تو رات کو سفرے پہ کھانے میں مزہ آتا ہے. ہدن للمتقین، اگر متقی بنو گے تو ہر شے میں تجھے بے انتہا لذت ملے گی. اگر حریص بنو گے آنکھیں ہرز بنیں گی، گناہ کریں گی. یہ جوان کبھی ایک ڈرامہ دیکھے، کبھی دوسری فلم دیکھے، روڈ پہ چلے تو مختلف لوگوں کے نوامیس کو دیکھے. جب آنکھ حرام کو دیکھے گی نا تو 10 خواتین کو دیکھے گا، 15 ایکٹریسز کو دیکھے گا.
ہزار ہاں ایسے چہرے دیکھے گا، اس سے تمہارے وجود میں ہرس بڑھے گا، اور جب ہرس بڑھے گا تیری شادی ہو جائے گی، شادی کی پہلی رات جب بیوی کے چہرے کو دیکھو گے تو سکون نہیں ملے گا، بولو گے اس کا ناک ایسا ہے، آنکھیں ایسی ہیں، ہونٹ ایسے ہیں، اس ایکٹر جیسی آنکھیں ہوتی، فلاں جیسا ناک ہوتا۔ اب اپنی بیوی تجھے اچھی نہیں لگے گی، لیکن جو متقی ہے، جس نے آنکھوں کو نگاہ حرام سے بچایا ہے، جس نے دنیا میں ہزار چہرے نہیں دیکھے، جب وہ شب زفاف اپنی شادی کی پہلی رات آتا ہے اسے بیوی کا چہرہ ہی اچھا لگتا ہے۔ اگر بچائے گا تو اللہ تجھے سکون دے گا، نگاہ حرام تیرا سکون تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اگر تو کسی حسین سے حسین ملکہ کو بھی دیکھ لے، ایکٹر کو بھی دیکھ لے، لیکن وہ تجھے ملنے والی تو ہے نہیں، تو فضول میں اپنے دل میں کیا پیدا کر رہا ہے؟ حسرت پیدا کر رہا ہے۔ اب گھر میں سکون تباہ، بیوی تجھے نہیں اچھی لگے گی، تیرے اخلاق کی وجہ سے تو اسے اچھا نہیں لگے گا۔ فرمایا عفیف بن، با حیا بن، جسم کو کنٹرول کر۔ اب اگر کنٹرول کے بعد، بھوک کے بعد، کہتے ہیں بھوک میں انسان کو پیاس بھی اچھا لگتا ہے، اگر تو بھوکا ہوگا تو ایک لقمہ بھی ملے گا تجھے اچھا لگے گا، لیکن اگر تو سیر ہو جائے، دن رات گناہ کرے، دن رات حسرتوں میں گھومتا رہے، تبھی فرمایا امیروں کے گھروں کو دیکھ کر اپنی جھوپڑیوں کو تباہ نہ کیا کر، حسین چہرے دیکھ کر مومنوں کے چہروں سے نفرت نہ کیا کرو، اپنے وجود کو محدود، یہ جسم کو محدود چیزیں دو، روح کے لیے وہ پاؤ جو لامحدود ہے۔ آغا نراکی کا جملہ فرمایا عجب ہے اس انسان پر کہ دنیا کی ہر لذت جسے پتہ ہے فنا بھی ہونے والی ہے، اور دنیا کی کوئی شے تجھ سے وفا بھی نہیں کرتی، نہ پیسہ وفا کرتا ہے، نہ اولاد وفا کرتی ہے، نہ بیوی وفا کرتی ہے، مرنے کے بعد تجھے سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو ایسی چیزوں سے دل کیوں لگاتا ہے جس میں وفا بھی نہیں ہے، جس میں فنا بھی ہے؟ عاشق اس کے بنو جس میں بقا ہی بقا ہے۔ فرمایا دوسری چیز، دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں ہے جس کی انتہا نجاست نہ ہو، پانی پیو گے انتہا نجاست ہے، کھانا کھاؤ گے انتہا نجاست ہے، لذت نکاح لو گے انتہا نجاست ہے۔ کہ عجیب انسان بے وقوف ہے، ایسی لذتوں کا عاشق بنتا ہے جس کی انتہا نجاست ہے، ایسی لذت کے عاشق کیوں نہیں بنتے جس کی ابتدا بھی نور ہے، انتہا بھی نور ہے؟ تو اے انسان، وہ لذتیں روح کی لذتیں ہیں، ڈیفائن کرو۔ کربلا میں دو لشکر ہیں، ایک لشکر حسین کا، ایک لشکر یزید کا، ایک لشکر اپنے جسم کو بچاتا رہا، دوسرا لشکر اپنے جسم کو کٹاتا رہا۔ کیا پیغام دے رہے ہیں مولا حسین؟ جسم ویسے ہی فنا ہو جائے، اس کو وہاں فنا کرو جہاں اللہ راضی ہے۔ خلاصہ کروں کربلا کا آپ کے سامنے، خلاصہ کر رہا ہوں۔ آج 22 کروڑ عوام ہے پاکستان میں، 22 کروڑ میں سے 20 کروڑ تو مسلمان ہوں گے نا۔ یہاں کا سیاستدان ہو یا جرنل ہو یا صحافی ہو، ایکٹر ہو، ایکٹریسز ہو، جس بھی بندے سے پوچھو گے نا جو مسلمان ہے، اللہ کو مانتے ہو؟ کہیں گے ہاں اللہ کو مانتے ہیں۔ فاسق سے فاسق ایک سنگر ڈانسر سے پوچھو گے نا اللہ کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں اللہ کو مانتے ہیں۔ کربلا میں جو مولا حسین کے قاتل تھے سب اللہ کو مانتے تھے، شمر بھی اللہ کو مانتا تھا، ابن سعد بھی اللہ کو مانتے، اور لشکر حسین میں آؤ گے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ آج جھگڑا یہ ہے ہی نہیں کون اللہ کو مانتا ہے کون نہیں مانتا، شیطان بھی اللہ کو مانتا تھا۔ مسئلہ کیا ہے؟ شمر نے کہا خدا تجھے مانتا ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے اس میں تیری نہیں چلنے دوں گا۔ یہ آج کے جوان، آج کی عورت، آج کے سیاستدان، آج کے حکمران کی یہ سوچ ہے کہ خدا تجھے تو مانیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، مطلب ہم سب تجھے مانتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کی دھرتی ہے، لیکن انڈیپینڈنس ڈے پہ ہم نے مجرا کروانا ہے، ڈانس کروانا ہے، یہ تجھ سے نہیں پوچھیں گے، یہ جو ہمیں پسند ہوگا وہ کریں گے۔ صلوات کا باطن کیا ہے؟ وسلموا تسلیما۔ مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے،
لیکن یہ بولتا ہے اے خدا مجھے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، اس میں بھی کس کی مرضی؟ تیری مرضی چلے گی۔ حسین کا یہ نعرہ تھا کربلا میں، رضن برضا و تسلیما لامرہ، اے خدا میں تیری رضا پہ راضی ہوں اور تیرے امر کے سامنے تسلیم ہوں۔ مسلمان وہ نہیں ہوتا جو کہے 90% اللہ کی 10% میری کا، نہیں، 99% میں اللہ کی 1% میری کا، نہیں، 100% کس کی مانے؟ اللہ کی مانے۔ میں نے ایک مومن سے کہا تو نے داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ کہا مولانا بیوی کو پسند نہیں ہے۔ میں نے کہا امام حسین نے کہا رضن برضا، تو کہہ رہا رضن برضا بیوی، جس پہ بیوی راضی ہو جائے۔ اگر زندگی میں تو نے اپنی مرضی چلائی تو کربلائی نہیں ہے۔ کربلائی وہ ہے جو خدا کو بھی مانے، حکم خدا کو بھی مانے، حسین کو بھی مانے، حکم حسین کو بھی مانے، جو عالم خدائی کو بھی مانے، عالم احکام کو بھی مانے۔ یہ کیسا مسلم اور مومن ہے، کہتا ہے میں اللہ کو تو مانتا ہوں، جب بیٹی اور بیٹے کی شادی کرواؤں گا وہ اپنی مرضی سے کروں گا، اللہ کی مرضی سے نہیں کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں یہ کربلائی ہو ہی نہیں سکتا۔ تب امام زمانہ فرماتے ہیں جب تک 313، یہ 313 کون ہے؟ آج 400 ملین شیعہ ہیں دنیا میں، لیکن فرمایا ظہور تب ہوگا جب 313 بنے۔ یہ 313 وسلموا تسلیما کی منزل پر ہیں، جو اپنی زندگی میں اپنی مرضی نہیں چلاتے، اللہ کی مرضی چلاتے ہیں۔ یہ 400 ملین جو شیعہ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ شیعہ ہیں جو حسین کو مانتے، مولا علی کو مانتے، خدا کو مانتے ہیں، پر اپنی زندگی میں کہتے ہیں ہم اپنی مرضی چلائیں گے۔ مولا حسین میرے گھر میں نہیں آنا، میرے بیٹے کی شادی میں انٹرفیئر نہیں کرنا، میں نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا یہ آپ سے نہیں پوچھوں گا، میں نے کہاں نوکری کرنی ہے نہیں کرنی یہ آپ سے نہیں پوچھوں گا، میں نے کس خاتون سے شادی کرنی ہے نہیں کرنی یہ آپ سے نہیں پوچھوں گا، اس خاتون کو کس اپنی بیٹی کی کہاں شادی کروانی یہ آپ سے نہیں پوچھوں گا۔ یہ کیسا شیعہ ہے؟ اور میں رضن برضا، حبیب ابن مظاہر بننا ہے، میں سمیت تمار بننا ہے، سلمان فارسی بننا ہے، تو تیرے وجود کے بال سے لے کر تیرے پاؤں کے ناخن تک تیرے وجود پہ امر اور حکم کس کا چلنا چاہیے؟ خدا کا یا رسول کا یا آل رسول کا؟ آج ایشو احکام کا ہے اور کوئی نہیں بندگان خدا۔ جہاں جہاں پاکستان میں مجلس ہوتی ہے، جو جو لوگ مجلس امام حسین میں آتے ہیں وہ سب حسین کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ اہل سنت کی مسجدوں میں جب خطبے دیے جاتے ہیں، عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، سب اللہ کو مانتے ہیں۔ ایشو احکام کا ہے، لوگ اللہ کو مانتے ہیں، حکم خدا کو نہیں مانتے۔ وہی شیطنت ہمارے وجود میں ہے۔ شیطان نے کہا خدا تجھے مانوں گا تیری نہیں مانوں گا، تیری خدائی کو مانتا ہوں تیرے حکم کو نہیں مانتا۔ جنگ صفین والوں نے کہا علی تجھے مانتے ہیں تیرے حکم کو نہیں مانیں گے۔ کربلا میں لوگوں نے کہا حسین تجھے مانتے ہیں تیرے حکم کو نہیں مانیں گے۔ کوفے والوں نے کہا مسلم تجھے مانتے ہیں تیرے حکم کو نہیں مانیں گے۔ پر عباس نے کہا مولا حسین تجھے بھی مانتا ہوں تیرے حکم کو بھی مانتا ہوں۔ اس منزل پر آؤ گے تو ایمان نکھر کے باہر آ جائے۔ کئی ایسے مسائل ہیں، وقت میں گنجائش نہیں میں بیان کروں، المیہ کے مسائل ہیں۔ 12 سال ایک جوان کی زندگی کو شادی کرتے ہوئے گزر گئے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کر لیا تو بیوی ہمارے اوپر حلال ہو گئی، لیکن یہ نہیں پتا کہ نکاح کے ساتھ عورت حلال بھی ہوتی ہے اور کئی مواقع میں تیرے اوپر حرام بھی ہوتی ہے۔ اسے نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ۔ 12 سال تک یہ جوان مجلس میں آتا رہا۔ ایک مجلس میں جب اسے پتا چلا کہ مولانا میں 12 سال تک اپنی بیوی کے ساتھ حرام کر رہا تھا۔ جب احکام کا نہیں پتا تو اپنے وجود کو انسان تباہ کرتا ہے۔ احکام کو جان، احکام کو جان۔ ہر شیعہ کے گھر میں توضیح المسائل ہونی چاہیے، اسے پتا ہو کہ مطہرات کیا ہیں، نجاسات کیا ہیں، شادی کے احکام کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، والد کے حق کیا ہیں، اولاد کے حق کیا ہیں۔ جب میں کمانے جاتا ہوں کمانے کے طریقے کیا ہونے چاہیے، بے کے طریقے کیا ہونے چاہیے، خرید و فروخت کے طریقے کیا ہونے چاہیے۔ جب تجھے احکام کا نہیں پتا تو مومن نہیں بن سکتا۔ ایک نوجوان کا نکاح پڑھانے گئے، پوچھا ہے جوان کیا تجھے پتا ہے غسل جنابت کیا ہوتا ہے؟ کہ مولانا مجھے نہیں پتا غسل جنابت کیا ہوتا ہے۔
یہ عالم اگر شیعوں کا ہو، یعنی نکاح کرنے پر اسے نہانے کا طریقہ پتہ نہ ہو، مطلب یہ احکام سے جب دور ہو تو آل رسول سے دور ہو۔ آج ممبر پہ آنے والوں کو احکام نہیں پتہ، مجلس حسین پڑھنے والوں کو احکام نہیں پتہ، لوگوں کو طہارت کا نہیں پتہ، لوگوں کو واجبات کا نہیں پتہ، تو صرف خدا کو نہیں ماننا، حکم خدا کو ماننا۔ 55 سال کا بوڑھا المیہ، 55 سال کا بوڑھا مجلس حسین کے بعد سر دیوار پہ مار کے رو رہا تھا، مصائب پہ رو رہا تھا۔ نہیں، اے بوڑھے کیوں رو رہے ہو؟ تو مولانا ایک فقہی مسئلہ مجھے آج پتہ چلا، اے کاش یہ مسئلہ 40 سال پہلے پتہ چلتا، میری زندگی تباہ و برباد نہ ہوتی۔ ہم نے کہا بوڑھے ہوا کیا ہے؟ کہ آج مجھے پتہ چلا کہ مولا کا فرمان ہے اگر کوئی مرد کے ساتھ زنا کرے، جس کے ساتھ زنا کرتا اس کی بہن اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ کہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے جوانی میں یہ گناہ کیا اور جس کے ساتھ میں نے زنا کی اس کی بہن سے میں نے شادی کر لی۔ آج 55 سال کا ہو چکا، صاحب اولاد ہو چکا ہوں، بچے جوان ہو چکے ہیں، بیوی سے محبت کرتا ہوں، اب منہ کہاں پہ جا کے کالا کروں؟ اولاد کو بتاؤں یا بیوی کو بتاؤں کہ میں نے گناہ کیا کیا تھا؟ احادیث معصوم نے بتا دیا یہ عورت تمہارے اوپر حرام ہے، اب اسے گھر سے کیسے نکال؟ گھر میں رہوں تو بیوی کے ساتھ کیسے رہوں؟ یہ میری بیوی نہیں ہے، میرے اوپر حرام ہے۔ کہ اگر تو شروع سے احکام کو جانتا کبھی ایسی بدبختی میں گرفتار نہ ہوتا۔ اللہ رحمان و رحیم بھی ہے اور غیور بھی ہے۔ سب سے سخت ترین سزا اگر خدا کسی کو دیتا ہے وہ زانی کو دیتا ہے۔ کون سا زانی؟ ایک زانی ہے، کنوارا ہے، کسی سے زنا کرتا ہے، اس کی سزا۔ لیکن ایک ایسا بندہ جو زنا کرے کسی شادی شدہ کے ساتھ، اللہ کہتا ہے میں غیور ہوں، سب سے سخت سزا ہے کہ ایسے بندے کو زمین میں آدھا گاڑا جائے اور اتنے پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ یہ مر جائے۔ اہل بیت کو غیرت آتی تھی تو غیرت دینی تھی۔ مولا حسین خود دیندار تھے، لیکن مدینے سے کربلا کیوں چلے؟ کہا کہ ایک شقی آیا ہے، تخت رسول پہ بیٹھا ہے اور دین خدا کو للکار رہا ہے، دین کی پامالی کر رہا ہے۔ آج اگر غیرت دینی ہمارے اندر نہیں ہے تو ہمارے اندر غیرت حسینی نہیں ہے۔ حسینی بننا ہے تو حسین کو بھی مانو، حکم حسین کو بھی مانو، خدا کو بھی مانو، حکم خدا کو بھی مانو۔ اور ایسے امام خدا نے ہمیں دیے، ایسے کریم امام خدا را کسی قوم کو خدا نے ایسے امام نہیں دیے جیسے امام خدا نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو دیے۔ خیمے میں آئے کہ بہن زینب مجھے وہ کرتا دو جو اماں زہرا نے میرے لیے دیا تھا۔ بی بی زینب نے کرتا دیا، مولا حسین نے زیب تن کیا۔ جب کرتا پہن لیا تو خنجر نکال کے کرتے کو پھاڑ پارا پارا کیا۔ بی بی نے کہا حسین ماں کی نشانی ہے، کیوں پھاڑ رہے؟ فرمایا بہن زینب میں ان عربوں کو جانتا ہوں، میری شہادت کے بعد میرے بدن سے ہر چیز اتار دی جائے گی۔ پھٹا ہوا کرتا ہوگا، کسی کی رغبت نہیں ہوگی، کون اتارے؟ کتنے باحیا ہیں میرے مولا کہ نہیں چاہتے شہادت کے بعد بھی بدن عریان ہو جائے۔ اس کے بعد کا بہن زینب یہ پیلے رنگ کا کرتا بھی مجھے دو۔ تعجب سے بی بی زینب نے کہا بھیا ایک کرتے کو پھاڑا ہے، دوسرا کرتا کیوں پہن رہے ہو؟ کہ دو تو صحیح امام حسین نے پہنا۔ واللہ یہ جملہ سنو اور معرفت امام حسین دل میں بڑھاؤ کہ اللہ نے ایسا امام دیا ہے۔ فرمایا حسین ایک کرتے کو پھاڑا، جب پتہ بھی ہے سب چیز لوٹ جائے گی، دوسرا کرتا کیوں پہن رہے ہو؟ فرمایا بہن زینب میں نہیں چاہتا جو لوٹنے آئے وہ خالی ہاتھ جائے۔ ارے جو دشمن کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے وہ اپنے عزادار کو خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ وہ حسینی کو خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ واللہ نہیں لوٹاتے۔ تجھے مانگنے کا طریقہ آئے پھر ان کی عطا دیکھو کتنی زیادہ ہے۔ فرمایا ثواب زیارت حسین حاصل کرنا ہے تو خلوص دل سے ہم اہل بیت کو سلام کیا کرو۔ یہ سلام صرف سلام نہیں، زیارت حسین کے ثواب کے برابر ہے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور دعا کریں کہ خدا ہم سب کو زیارت حسین کا ثواب کمائے۔
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سب مل کے السلام علی الحسین وعلى علي بن بلند آواز وعلى أولاد وعلى آوازیں کم آئیں بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلى علي بن وعلى أولاد وعلى میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ یہ سلام میرے سلام نہیں امام زمانہ کے سلام محرم میں ہر نوح خاں کا نوحہ سنتے ہو لیکن کبھی کبھی امام زمانہ کا نوحہ بھی سنا کرو فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردان باندھ گیا تھا تصور کر کے رو تیرا مولا کن کن مصیبتوں کو دیکھ کے گریہ کرتا پھر فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردان باندھ گیا تھا پھر فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پر جن کا رنگ بدل رہا قدیمی مومنوں یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ دل کیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا تبھی مولا حسین فرماتے ہیں اے مومن جب بھی کوئی دعا مانگنی ہو خدا کو میری سکینہ کا واسطہ دیا کرو اللہ یہ واسطہ کبھی رد نہیں کرتا اگلا سلام بڑا درد بڑا سلام ہے فرمایا میرا سلام ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پر جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا میں کہوں گا امام زمانہ یہ مومن آپ کی مظلومیت پہ قربان مولا وہ ہونٹ آپ کو یاد ہے لیکن میں کہوں گا میرا سلام ان
اللہ کسی بچی کو بابا کے زخمی ہونٹ نہ دکھائے، اللہ کسی بچی کو بابا کی کٹی گردن نہ دکھائے۔ اللہ آپ سب کو شام کی زیارت نصیب کرا، ننھی سی قبر سکینہ کی زیارت نصیب کرائے۔ میں ایک مرتبہ شام گیا، جب شام کی بازار سے گزرا میں نے بی بی زینب کو مخاطب کیا، میں نے کہا بی بی زینب آج کا شریف بھی اس بازار سے نہیں گزر سکتا، مجھے نہیں پتا علی کی بیٹی اس بازار سے کیسے گزرے ہوگے۔ تبھی آیت اللہ شیرازی فرماتے ہیں اگر شیعہ اتنا سنیں اس کے رونے کے لیے کافی ہے، بس اتنا سنیں کہ شرابی کا دربار اور علی کی بیٹی کجا زینب کجا شرابی کا دربار کجا زینب فرمایا مومن جب بھی دعا کرو خدا کو دو واسطے ضرور دیا کر، ایک میری پھوپھی زینب کا، دوسرا میری ننھی سی سکینہ کا۔ یہ مولا حسین کے جملے، عائشیو جب بھی پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو، ایک ایک بوند کے لیے میری بچی کو تماچے مارے گئے، پورے سفر میں پانی کے لیے ترستی رہے۔ مختصر روایت ہے لیکن قبولیت دعا کے لیے پڑھوں، سب سے پہلے امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرنا۔ ایک مومن بیمار تھا، خواب کے عالم امام حسین کی زیارت ہوئی، امام نے فرمایا مومن اگر چاہتے ہو خدا تیری دعا کو قبول کرے خدا کو میری سکینہ کا واسطہ دو، خدا یہ واسطہ کبھی رد نہیں کرتا۔ روایت کا جملہ ہے سادات کا لٹا ہوا قافلہ جب حلب میں پہنچا 40 گھوڑے سوار، گھوڑوں پہ سوار ہے پیچھے قیدی بیویاں، ظالم نے گھوڑوں کو روکا۔ امام سجاد فرماتے ملعون نے مجھے خشک درخت کے نیچے بٹھایا، گردن میں لوہے کا توق تھا، جب دھوپ پڑتی تھی میرے زخموں میں بڑی تکلیف ہوتے تھے۔ فرمایا جب دھوپ پڑتی تھی لوہا گرم ہوتا تھا، مولا پھر آپ کو کون بچاتا تھا؟ فرمایا میری 4 سالہ بہن میرے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی، کہیں دھوپ میری گردن پہ نہ پڑے، میرے اللہ۔ جب سورج کی روشنی ڈھل گئے سکینہ مولا سجاد کی گودی میں بیٹھے، روایت بڑی سخت ہے، سیدو مجھے معاف کرنا۔ فرمایا شمر لئی نے پانی کا مشق لیا، اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے لگا، بچی کی نگاہ جب پانی پہ پڑ گئے، روکے گا بھیا سجاد مجھے پیار
کہ بھیا سجاد اگر اجازت ہو میں اس سے پانی مانگوں، شاید مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ کہا سکینہ چلی جا، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے بچی نے مانگا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ بچی نے ننھے ننھے قدم اٹھائے، لئی کے قریب گئے، کہا شمر تھوڑا پانی دے دے، مجھے خدا کی قسم ہے اگر کہتا سکینہ پانی نہیں دوں گا، حسین کی بیٹی تھے، دوبارہ پانی کا سوال نہ کر دے۔ لیکن راوی کہتا ہے منو نے کوئی جواب نہ دیا، یہ سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا، سکینہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے گئے، شاید اس کے بعد پانی دے گا، شاید اس کے بعد پانی دے گا۔ لیکن راوی کہتا ہے 40 گھوڑے سواروں نے پانی پی لیا، لیکن حسین کی بچی اب تک پیاسی تھے۔ منو نے دوبارہ پانی کا مشک بھرا، بچی نے کہا نہیں اب تو تھوڑا پانی دے دے، لیکن لئی نے اب گھوڑوں کو پانی پلانا شروع کیا۔ قیامت کا منظر تھا، گھوڑے بھی پانی پی رہے ہیں، لیکن حسین کی 4 سالہ بچی اب بھی پیاسی ہے۔ فرمایا لئی نے گھوڑوں کو بھی پانی پلا دیا، سکینہ جل جل کے تھک گئے، زمین پہ بیٹھی تھی۔ اب قیامت کا منظر تھا، لئی پانی لے کے سکینہ کے قریب آیا، بچی نے ہاتھ سے چلو بنایا، کہا تھوڑا پانی دے دے۔ سنیں گے لئی نے کیا کیا، لئی نے سارا پانی زمین پہ پھینک دیا، سکینہ نے خود کو زمین پہ گرا۔ وہ میرے 3 دل کے پیاسے بابا، وہ میرے غریب الوطن بابا، وہ بابا شمر نے مجھے تباہ سے بولے، وہ بابا شمر نے میرے دل چھینے۔ اللہم صدر الحسین بظہور الحجت۔ اے خدا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، تجھے بی بی زینب کی اسیری کا واسطہ، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، نادر عباس خدا ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جاوید اظہر زیدین صحت کامل عطا فرما، بانی مجلس کے جتنے مرحومین خدایا ان کے درجات کو بلند فرما، بے حق محمد اور آل محمد ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگارا جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما، فرامین اہل بیت اور احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، قبر و قیامت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔